السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان افیئرز کے لیکچر آج کے اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ علی گڑھ موومنٹ کی جو بقایا ایسا ہے اس میں پولیٹیکل اور سوشل ریلیجیس سروسز آف سید یا علی گڑھ موومنٹ، یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے پولیٹیکل اسپیکٹس دیکھیں گے کہ سر سید کا جو اس کے ویوز پولیٹکس کے حوالے سے کیا تھے اور مسلمانوں کے سیاسی حوالے سے ان کے کیا کیا خیالات ہیں۔ سر سید جو ہے بالکل اس کے بہت اگینسٹ تھے کہ مسلمان جو ہے سیاست میں شامل ہو۔ وہ بالکل مسلمانوں کو سختی سے جو ہے منع کرتے تھے کہ سیاست میں شامل ہونے سے یا کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرنے سے۔ اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے اور ماڈرن ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کی ان ایجوکیٹڈ ہونے کا فائدہ اٹھا کر ہندو جو ہے وہ ان کو یعنی پیچھے دھکے لیں گے اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو سب سے پہلے ایجوکیشن کی طرف جو ہے توجہ مرکوز کرنا چاہیے، اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیٹکس جوائن کر سکتے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ منع کرتے تھے مسلمانوں کو۔ اس دوران آپ نے جو ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کی، جس میں جو ہے کازز آف وار آف انڈیپینڈنس 1857 جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس کی اسباب، اس بغاوت کی اسباب جو ہے آپ نے تحریر کی۔ ان میں سب سے پہلے آپ آپ کے 3 مین چیزیں آپ نے اس میں ڈسکس کی کہ یہ جو ہے اس کے اسباب یہ تھے، 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب یہ تھے کہ مسلمانوں کو برصغیر کے لوگوں کو جو لیجسلیٹو کونسل تھا، انڈین کونسل تھا، اس میں جو ہے برصغیر کے لوگوں کی نمائندگی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے مسلمان یا ہندو یا سکھ اس کے اگینسٹ ہو گئے اور انگریزوں کے مخالف ہو گئے۔ اور دوسری جو بڑی اور مین وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یعنی برصغیر کے لوگوں کو ان کے مذہب کو تبدیل کر کے ان کو عیسائی بنانے میں جو ہے وہ بناتے تھے، مشنری اسکولز جو تھے یا جو انگریزوں کی جو تحریکیں تھیں یا لوگ تھے وہ مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو عیسائی بنا رہے تھے۔ تو جس کی وجہ سے جو ہے برصغیر کے لوگوں میں انگریزوں کے خلاف جو ہے ایک نفرت ان کے دل میں بیٹھ گئی، اور مس مینجمنٹ ان کے جو انڈین آرمی تھا اس میں مس مینجمنٹ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ 1857 کی اس کا بغاوت ہو یا جنگ آزادی آپ کہہ لیں، اس کے جو ہے یہ رونما ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سر سید نے کیا کیا، جو پالیٹکس کے حوالے سے آپ نے جو ہے برٹش انڈیا ایسوسیشن علی گڑھ میں جو ہے آپ نے قائم کی۔ یہاں پہ جو مسلمانوں کے یا انڈینز کے جو خیالات تھے انگریزوں کے بارے میں وہ آپ نے بالکل واضح کر دیا۔ اسی طرح جو ہے آپ نے لائل محمڈنز آف انڈیا، یعنی مسلمان وفادار مسلمان، محمڈن سے مطلب یعنی محمدی، یعنی مسلمان وفادار مسلمان انڈیا کے، یہ آپ نے لکھی، جس میں آپ نے انگریزوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہے صرف اس کے ذمہ دار نہیں ہے بلکہ پورا ذمہ دار ہے، جو ہے پورے باقی مذاہب بھی اس میں اس کے ذمہ دار ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کا یہ کہنا تھا کہ صرف جو ہے انڈینز اس کے ذمہ دار نہیں ہے بلکہ برٹش پالیسیز بھی جو ہے اس کے ذمہ دار تھے۔ برٹش بھی جو ہے ان میں جو ہے برابر کے شریک ہے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے انڈین پیٹریوٹک ایسوسیشن 1888 میں آپ نے جو ہے قائم کی۔ اس میں جو ہے یہ ان کے لیے جوائن کیا جو یعنی بنایا ان کے لیے جو کانگریس کو جو ہے جنہوں نے جوائن نہیں کیا تھا۔ اور سر سید کا جو ہے مسلمانوں کو بھی یہی مشورہ آپ نے دیا کہ آپ جو ہے کانگریس اگرچہ ہندوستان کے ایک سیاسی جماعت ہے لیکن یہ اس کو بھی جوائن کرنے سے آپ نے منع کیا۔ یہ جو ہے ایک ہندوؤں کی جماعت ہے اور یہ مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو کانگریس بھی جو ہے جوائن نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے محمڈن پولیٹیکل ایسوسیشن 1903 میں آپ نے جو ہے قائم کیا، جس میں جو ہندوؤں کی جو تحریکیں تھی
مختلف تحریکیں ان کی تھی، آریہ سماج، باقی جو 3-4 تحریکیں ہیں، ان کے خلاف جو ہے آپ نے پولیٹیکل ایسوسیشن کو بھی آپ نے قائم کر دیا. آگے جا کر ریلیجیس حوالے سے آپ نے کیا خدمات سر انجام دیے. آپ نے جو ہے ایک بہت کام جس کا ریلیجیس حوالے سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ ایک انگریز تھے جو ولیم مائر، آپ نے یعنی حضور علیہ السلام کی شان میں بہت زیادہ گستاخانہ جو ہے آپ نے الفاظ لکھے ہیں اور آپ نے آرٹیکلز ایسے وغیرہ لکھے تھے. تو ان کے جواب میں آپ نے جو ہے ایسے آن لائف آف محمد آپ نے جو ہے اس کے حوالے سے لکھی، اور ان تمام جو ہے الزامات کو اور ان گستاخیوں کا آپ نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں آپ نے جواب دیا. اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے ایک تبیین الکلام آپ نے جو ہے ایک فلاسفیکل کمنٹری اس پہ کی، اور اس میں آپ نے یہ کیا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں جو سملٹیز تھے ان کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ کے انجیل وغیرہ بائبل میں جو بھی چیزیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو مشترک چیزیں تھیں آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، تاکہ جو ہے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے مذہبی ہم-آہنگی جو ہے قائم ہو. اس حوالے سے آپ نے جو ہے تبیین الکلام آپ نے لکھی. اور آپ جو ہے سے شاہ اسماعیل شہید سے آپ انفلوئنس تھے، اور جو ایک محمد عبد الوہاب جو تھے مکہ میں، آپ ان سے بھی آپ نے جو ہے سیکھا بھی، اور ان سے جو ہے بہت زیادہ آپ متاثر بھی ہو گئے تھے. ان کے جو کلام تھا، ان کے جو یعنی بکس تھے، ان سے آپ جو ہے کافی حد تک جو ہے متاثر ہو چکے تھے. اسی طرح سوشل سروسز آف علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں ہم بات کریں تو جو معاشرتی خدمات ہے، آپ نے تہذیب الاخلاق آپ نے لکھی سید احمد خان نے. اس میں جو ہے یعنی مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی کہ جو نیو ٹرینڈ ہے، یعنی جو نئے ماڈرن ایجوکیشن ہے، اس حوالے سے جو دنیا میں نئی ایجادات ہیں ان کو بھی جو ہے ایڈاپٹ کرنا چاہیے. اسی طرح آپ نے جو ہے اورفن ہاؤسز، جو یتیم خانے آپ نے قائم کیے علی گڑھ موومنٹ کے اس میں تحریک علی گڑھ کے ماتحت میں. اسی طرح آپ نے انجمن ترقی اردو کی تحفظ کے لیے آپ نے جو ہے ایک تحریک چلائی. اور اسی طرح جو ہے احکام تحام، یعنی اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان میں جو احکام یعنی حلال کھانے کی جو احکام تھے، اس میں آپ نے ایک کتاب لکھی کہ مسلمان جو ہے عیسائیوں کے جو ہے ذبیحہ کو کھا سکتے ہیں. اسی طرح مطلب ان کو آپس میں ہم-آہنگ کرنے کے لیے، ان کے درمیان ہم-آہنگی پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ بھی لکھا. اور آپ نے جو ہے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، اور ان کا رہنا سہنا سب کچھ جو ہے الگ ہے، اور ان کا مذہب الگ ہے، ان کی عبادت بھی الگ ہے، اور ان کی رشتہ داری وغیرہ سب کچھ الگ ہے. تو وہ ہر لحاظ سے جو ہے ایک قوم نہیں ہے، بلکہ ہر لحاظ سے وہ الگ الگ قوم ہے. اچھا، آپ جو ہے ہندو مسلم یونیورسٹی کے جو ہے ایڈوکیٹ تھے، لیکن بعد میں آپ نے جو ہے جا کر بعد میں جو ہے بالکل جب ٹو نیشن تھیوری آپ نے پیش کی، بالکل آپ پھر اس کے اگینسٹ ہو گئے. اسی طرح جو ہے اردو ہندی کنٹروورسی میں جو ہے آپ نے اپنے پھر ویوز پورے جو ہے آپ نے چینج کر دیے. اسی طرح آپ آگے جا کر اس حوالے سے بڑے منظم انداز میں آپ نے مسلمانوں کے لیے معاشرتی حوالے سے کافی ساری خدمات آپ نے انجام دیے تھے. باقی جو ان کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو انشاءاللہ نوٹس بھی مل سکیں گے، لیکن ہماری کوشش ہوگی یہاں پہ کہ ہم بلٹ پوائنٹس میں آپ لوگوں کو یعنی جو مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ کو بتا دیں. آپ آگے آپ جا کر جو ہے اس کو ڈیٹیل میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آخر میں ایک نظر دیکھیں گے اس کے علی گڑھ موومنٹ کی فیچرز کو. اس میں کیا یعنی علی گڑھ موومنٹ کے جو فیچرز تھے وہ کیا تھے؟ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن ایجوکیشن،
ایک فیچر اس کا یہی تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے ویسٹرن ایجوکیشن دینا، اسلامک ایجوکیشن دینا، اور ریزیڈینشیل کالج پرووائڈ کرنا مسلمانوں کو، اور یورپین اور انڈین اسٹاف اس میں تھا کہ باہر سے جو ہے اسٹاف یہاں پہ آتا تھا اور مسلمانوں کو یا یہاں پہ کالج میں پڑھاتے تھے، تاکہ اچھے معیاری اساتذہ یہاں پہ آ کر پڑھاتے تو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو یہاں پہ بہتر تعلیم دیتے تھے۔ اور نان مسلم اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے اس کالج کو، اسکول کو نہیں بنایا، بلکہ نان مسلمس کو بھی یہاں پہ آپ نے جو ہے داخلہ وغیرہ دلوایا۔ اور ابھی ایک نظر دیکھیں گے کہ جو علی گڑھ موومنٹ ہے وہ سر سید احمد خان کے وفات کے بعد جو ہے اس کے کیا یعنی کس حد تک وہ چلے اور کیا کہاں تک پہنچے۔ جب آپ یعنی سر سید احمد خان جب 1898 میں جو ہے آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے بعد جو ہے آپ کے یعنی کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، اس کو جو ہے صحیح طور پر جو ہے مینیج کرنے والا جو ہے کوئی نہ ملا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے بعد دیگر پرنسپلز آئے، وائس چانسلرز آئے، لیکن وہ جو ہے وہ نہ چلا سکے، اور کسی نے ریزائن کیا یا کسی نے، جیسے کہ صاحبزادہ آفتاب خان ہے، تو آپ یورپین اسٹاف کے فیور میں تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو یورپین اسٹاف کے جو ہے فیور میں نہیں تھے، تو لہذا پھر اختلافات کا جو ہے کافی حد تک شکار ہو گیا۔ اگرچہ جو ہے 1920 میں اس کو جو ہے جا کر یونیورسٹی کا درجہ بھی ملا، لیکن جو ہے اس میں کئی جگہوں پہ ایسا ہو گیا کہ کرپشن کے کیسز بھی آ گئے۔ بہرحال پھر علی گڑھ جو ہے اگرچہ بند نہیں ہوا، اس تحریک ختم نہیں ہوئی، لیکن جس طرح آپ نے جو ہے علی گڑھ موومنٹ جس طرح سے سید کے ایج میں تھا، کہ دور یعنی اس کے دور میں تھا، اسی طرح جو ہے آگے جا کر یہ نہیں چل سکا۔ بہرحال علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے اکثر کویسچنز آتے ہیں، تو اس میں ہمیں 3-4 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے ایجوکیشنل سروسز کو دیکھنا ہوتا ہے، پولیٹیکل سروسز کو دیکھنا ہوتا ہے، اور سوشل سروسز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ایگزام میں کبھی ایسا کویسچن آتا ہے علی گڑھ موومنٹ کے جو ہے علی گڑھ موومنٹ پر بحث کرے، تو اس میں آپ نے تمام چیزوں کو مختصر کر کے آپ نے دینا ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایسا آتا ہے کہ سر سید کے تعلیمی خدمات پر بحث کرے، تو پھر آپ جو ہے تعلیمی خدمات پر تفصیل سے آپ بحث کریں گے، جس کو آپ ہمارے جو آپ لوگوں کو نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں، جو بکس آپ لوگوں کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، اس میں آپ جا کر ڈیٹیل اسٹڈی کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر یعنی ایک جنرل ٹاپک آپ کو دیا جائے تو آپ سب کو ٹچ کریں گے۔ اگر آپ کو اسپیسیفک دیا جائے کہ اس کے معاشرتی، سر سید کے معاشرتی خدمات یا مذہبی خدمات تحریر کرے، تو پھر آپ نے ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے پھر لکھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے علی گڑھ کے حوالے سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اسائنمنٹ بھی پرووائڈ کیا جائے گا، لیکن پلیز اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو جو ڈیٹیل نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں وہ آپ لوگ لازمی دیکھیں۔ ہمارے لیکچرز کا مقصد صرف آپ لوگوں کو ٹاپک سے جو ہے ٹاپک کا انٹروڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ کرنا، اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس بیان کرنا ہے۔ باقی جو اسائنمنٹ وغیرہ ہے وہ ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو ملیں گے۔ جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ نہیں ہیں، رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔